اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو ہمارے چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، اس وظیفے کی مدد سے آپ ہر قسم کی خطرناک بیماری سے محفوظ رہیں گے، جیسا کہ ہیپاٹائٹس سی کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، تھیلیسیمیا کی بیماری ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ بیماریاں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ماحول بھی بہت خراب ہو چکا ہے اور اس وجہ سے ماحول میں بہت ہی زیادہ آلودگی دیکھنے کو ملتی ہے، جس وجہ سے ہمارے معاشرے میں دن بدن بیماریاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کو کرنے کی مدد سے آپ کے گھر میں کوئی بھی انسان اس طرح کی جان لیوا بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ دوستو، وظیفہ بتانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، میری اس کوشش کو ضرور سراہیے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے گی۔ دوستو، آج کا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، آپ رات میں بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک شخص بھی وظیفہ کر سکتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر عورت وظیفہ نہیں کر پا رہی کسی وجہ سے، تو آپ کوئی گھر کا اور شخص بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے اول و آخر باوضو ہو کر درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کے 29ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورہ دہر۔ سورہ دہر کو آپ نے پڑھنا ہے 3 مرتبہ۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پانی میں دم کر کے اپنے گھر میں موجود تمام افراد ہیں، آپ نے ان کو پلا دینا ہے۔ اگر کوئی فرد گھر میں موجود نہیں ہے تو اس کا انتظار کیجیے، جیسے ہی وہ آئے آپ اس کو وہ پانی پلا دیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے 90 دن کی نیت کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اور روز آپ نے اس سورہ کو دم کر کے پانی پہ آپ نے گھر میں موجود تمام افراد کو ان کو پلا دینا ہے۔ اللہ بارک و تعالیٰ سے اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی مدد سے آپ کے گھر میں موجود جو افراد ہیں وہ تمام جان لیوا بیماریوں اور ایسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، اور آپ کی جان پر انشاءاللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ کا خاص رحم اور خاص کرم ہوگا۔ دوستو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی وظیفے میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔